شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اوزون کی تہہ سمیت ماحول کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آئینی پیکج مکمل اتفاق رائے کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مذہبی جوش و خروش سے منائی جائے گی۔ موچی میں چین اور بھارت ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اوزون کی تہہ کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جو سورج کی نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاؤں سے زمین پر زندگیوں کے تحفظ میں مددگار ہوتی ہے۔ انہوں نے آج اوزون کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ بدقسمتی سے انسانی سرگرمیوں کے باعث اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے کنونشنز پر دستخط کرنے اور 1992 کے مونٹریال پروٹوکول کی توثیق کرنے والے اہم ملک کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان نے 1996 میں قومی اوزون یونٹ قائم کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کئی صنعتوں کو اوزون دوست ٹیکنالوجی پر منتقل کر کے اگلے سال تک نقصان دہ گیسوں کے اخراج میں 67.5% کمی کا ہدف پورا کرنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوزون کی تہہ کے تحفظ کے لیے ہماری اجتماعی کوششیں ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے لیے ہماری لگن اور عزم کی عکاس ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ آئینی پیکج مکمل اتفاق رائے کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آج تیسرے پہر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی دلی خواہش ہے کہ مجوزہ آئینی پیکج پر زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ایک شخصیت یا ایک سیاسی جماعت کو مضبوط بنانا نہیں، بلکہ پارلیمان کو آئین کے مطابق مضبوط کرنا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے اور ہماری کوشش ہے کہ آئین میں اس وسیع البنیاد متفقہ دستاویز سے ہم آہنگ ترامیم کی جائیں۔ انہوں نے کہا ہم عدلیہ پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں آسانی لانا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ کل عام تعطیل ہوگی۔ اس دن کی خاص بات اسلام آباد میں ہونے والی قومی سیرت کانفرنس ہے۔ کانفرنس کا اہتمام وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے کیا ہے۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کانفرنس میں افتتاحی سیشن میں مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ صدر مملکت آصف علی زرداری اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی تسلط کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ حریت رہنما محمد فاروق رحمانی نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے سے حل طلب کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں پر جلد عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قوتوں کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بربریت کا نوٹس لینا چاہیے۔ حریت رہنما محمد فاروق رحمانی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کے 5 اگست کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کے بعد اب بھارتی حکومت کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھارتی حکومت کی امتیازی پالیسیوں کے باعث کشمیری مسلمانوں کو روزگار کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی حکام مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہندو نظام تعلیم رائج کر رہے ہیں۔ حریت قیادت جو ان غیر قانونی کارروائیوں کی مزاحمت کر رہی ہے، اسے غیر قانونی مقدمات کا سامنا ہے۔ چین اور بھارت چین کے شہر موچی میں جاری ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ آج پاکستان اور چین کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے سیمی فائنل میں مقررہ وقت تک میچ 1-1 گول سے برابر رہا، جس کے بعد چین نے شوٹ آؤٹس میں پاکستان کو 2-0 سے شکست دے دی۔ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے جنوبی کوریا کو 4-1 سے ہرا دیا۔ کل پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 12:30 بجے تیسری پوزیشن کے لیے پاکستان کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا۔ فائنل کل دوپہر 3 بجے کھیلا جائے گا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.